جس وقت میں لیفٹیننٹ جان بوس کے آفس پہ داخل ہوا ہوں تو بری طرح نروس ہو رہا تھا۔ باس منہ میں پائپ دبائے کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ میری آہٹ سن کر وہ گھوما۔ ہیلو ریگن، اس نے کہا، کیسے آنا ہوا؟ میں ڈیلانی کیس کے بارے میں کچھ کہنے آیا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں ایک بات تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور ڈیلانی کو اوندھے منہ فرش پر گرا ہوا پایا تو اس کے قریب ہی ایک خالی گلاس بھی الٹا پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر اور دھو کر کچن کی الماری میں رکھ دیا تھا۔ جان بوس بے حس و حرکت کھڑا ہوا اپنی تیز آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ڈیلانی کو مردہ دیکھ کر مجھے ایک جذباتی صدمہ سا پہنچا تھا۔ میں آگے بڑھا تو گلاس سے ٹھوکر لگی اور غیر شعوری طور پر میں نے اسے اٹھا لیا، اور پھر شاید اس رنجیدہ منظر سے اپنی توجہ ہٹانے اور اپنے ذہن کو دوسری طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے گلاس کو دھو کر کچن میں رکھ دیا۔ پھر میں اس کے بارے میں بالکل بھول گیا، مگر اچانک آج صبح مجھے یہ بات یاد آ گئی۔ باس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ڈیلانی کے قریب ایک خالی گلاس بھی پڑا ہوا تھا۔ میں ایسی بات کے بارے میں مذاق نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات تمہیں آج صبح اچانک یاد آئی ہے؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اور یہ بات مسز ڈیلانی کے لیے بڑی مفید ہے، کیوں ہے نا؟ جان بوس نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس کے لیے مفید ہے اور کس کے لیے مضر، میں نے جواب دیا۔ مجھے ایک بات یاد آئی اور میں تمہیں بتانے چلا آیا۔ ہاں ضرور، باس اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ سنو ریگن، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو یہ بات تمہیں ایک مجرم کی اعانت کا قصوروار بھی ٹھہرا سکتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک گلاس پڑا دیکھا تھا، یہ حقیقت ہے۔ اگر تم یقین نہیں کرنا چاہتے تو تمہاری مرضی۔ اوکے، وہ دروازے کے قریب گیا اور سارجنٹ ہاپکن کو آواز دی۔ ہم ابھی وہاں جائیں گے اور تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے فرش پر گلاس کو کس جگہ پڑے ہوئے دیکھا تھا اور اس کے بعد اٹھا کر کہاں رکھ دیا ہے۔ سارجنٹ ہاپکن آفس میں داخل ہوا۔ ہم ڈیلانی کے کیبن چل رہے ہیں، جان بوس نے اس سے کہا۔ اس مسخرے کو اچانک یہ بات یاد آئی ہے کہ اس نے ڈیلانی کی لاش کے پاس ایک خالی گلاس بھی پڑے ہوئے دیکھا تھا جسے اس نے دھو کر کچن میں رکھ دیا۔ کیا تم اس سے زیادہ لغو بات کا تصور کر سکتے ہو؟ کیا یہ سچ ہے؟ ہاپکن نے میری طرف حیرت سے دیکھا۔ ہم ابھی چل کر معلوم کر لیں گے، باس نے گویا میری طرف سے جواب دیا۔ ہم گلین کیمپ روانہ ہو گئے۔ میں پچھلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور باس اور ہاپکن اگلی سیٹ پر تھے۔ یہ سفر میرے لیے کوئی خوشگوار سفر نہیں تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ دونوں آفیسر مجھ سے بے حد ناراض ہیں۔ جب ہم ڈیلانی کے کیبن پہنچے تو میں نے جان بوس کو وہ جگہ دکھائی جہاں میں نے گلاس دیکھا تھا، اور پھر کچن کی الماری میں گلاس بھی رکھا ہوا دکھایا۔ باس نے مجھے اس کے چھونے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے بڑی احتیاط سے ہاتھ میں رومال لپیٹ کر گلاس الماری سے اٹھا کر سونگھا۔ میں نے اسے دھو دیا تھا، میں نے بتایا۔ ہاں، جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا تب بھی میں نے سن لیا تھا، باس منہ ٹیڑھا کر کے بولا۔ اس نے گلاس ہاپکن کو دے دیا، جس نے ایک سیلوفین کی تھیلی میں حفاظت سے رکھ لیا۔ اوکے ریگن، جان بوس نے سختی سے پوچھا، اس عورت سے تمہارے کیا تعلقات ہیں؟ کچھ بھی نہیں، میں اس سوال کی توقع کر رہا تھا۔ میرے لیے وہ محض میرے ایک گاہک کی بیوی تھی۔ صرف ایک گاہک کی بیوی؟ باس نے طنز کیا۔ میں بتاتا ہوں کہ وہ تمہارے لیے کیا ہے۔ تم ڈیلانی کے پاس ٹی وی فروخت کرنے آئے اور اس کی بیوی کو دیکھ کر لٹو ہو گئے۔ اس میں تمہارا قصور نہیں تھا، وہ اتنی حسین ہے کہ تمہاری جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہی کرتا۔ تم نے دیکھا کہ اس کا شوہر اپاہج ہے اور تم نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا، کیوں؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پھولے ہوئے چہرے پر ایک زور کا گھوسا رسید کروں، مگر میں نے ضبط کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ چٹکیاں اس لیے لے رہا ہے کہ میں غصے میں بھر کر کوئی ایسی بات کہہ بیٹھوں جو اس کے لیے مفید ہو۔ تمہارا خیال غلط ہے، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، میں نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ تو کیا تم قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تم اسے کبھی باہر لے کر نہیں گئے، کبھی اس سے تنہائی میں نہیں ملے، کبھی پیار و محبت کی باتیں نہیں کی؟ مجھے میکلن کا کہنا یاد تھا، اگر اس وقت میں نے جھوٹ سے کام لیا اور بعد میں اس کے خلاف ثابت ہوا تو گلڈا اور میرے دونوں کے لیے اس کے اثرات بہت تباہ کن ہو سکتے تھے۔ مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ اگر اس وقت میں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ جان بوس ایسا شخص ہے کہ وہ باقی داستان بھی میرے منہ سے اگلوا لے گا، مجھے یہ خطرہ مول لینا ہی پڑا کہ اگر وہ معلوم کر سکتا ہے تو خود معلوم کر لے، مگر میں اسے کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ہاں، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے جواب دیا، وہ میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ بڑی دیر تک مجھے گھورتا رہا، پھر ایک دم دوسری طرف گھوم گیا۔
तुम्हारी अपनी बेहतरी के ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ रेगन कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हो। उसने कहा, मैं इसकी तहकीकात करूंगा, और अगर मुझे मालूम हो गया कि तुमने मुझसे गलत बयानी की थी तो तुम खुद को एआनत कत्ल के जुर्म की जवाबदेही के लिए तैयार रखना। अगर मैं तुम्हें कम से कम 15 साल के लिए जेल नहीं भिजवा सका तो अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दूंगा। मैं अब उस कैफियत में था जहां आदमी को अपने फायदे या नुकसान की कोई परवाह नहीं रह जाती। जहन्नुम में जाओ लेफ्टिनेंट, मैंने इंतहाई गुस्से से जवाब दिया। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाज़त है कि जिस तरह चाहो तहकीकात कर लो। तुम कभी मेरे खिलाफ एक बात भी साबित नहीं कर सकोगे। देखा जाएगा, जॉन बोस ने तुर्शी से कहा और कमरे से निकल गया। 2 दिन बाद मुझे मैकलेन का फ़ोन मिला। हंट केस की पैरवी के लिए आमादा हो गया है, उसने बताया। वो तुमसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहता है। क्या तुम आज सुबह 11 बजे उसके ऑफिस में उससे मुलाकात कर सकते हो? ज़रूर, मैंने जवाब दिया। मैकलेन ने इसके जवाब में हंट के दफ्तर का पता दिया और रिसीवर रख दिया। मिस्टर हंट का दफ्तर लॉस एंजलिस के एक मशहूर कारोबारी इलाके में वाक़ था। मैं उससे ज़ाती तौर पर कभी नहीं मिला था, मगर उसकी शोहरत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। वो मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ साबित हुआ। दुबला पतला, कमज़ोर और मनहनी सा। उम्र के हिसाब से वो 50 और 60 के दरमियान कहीं भी हो सकता था। उसके जर्द चेहरे को देखकर कोई ये गुमान नहीं कर सकता था कि वो फौजदारी जराइम का वही मशहूर वकील है जो गुज़िश्ता 10 साल से सरकारी वकीलों के लिए दर्दसर बना हुआ है। अलबत्ता उसकी छोटी नीली आंखें और उनमें ज़हानत की तेज़ चमक देखकर इंसान को अपनी राय तब्दील करना पड़ती थी। मुझे वो आंखें ऐसी महसूस होती थीं जो हर चीज़ का ऊपरी सतह से गुजरकर उसके अंदर का हाल टटोलना भी जानती हों। ऐसी आंखें जिनसे नज़र मिलाकर शायद ही कोई अपने दिल का कोई राज ज़बान तक आने से महफूज रख सके। बैठ जाओ मिस्टर रेगन, उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाथ मिलाने की उसने कोई कोशिश नहीं की। मैं मिसेस डिलानी के केस का बगौर मुताला कर चुका हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि तुमने इस मुकदमे के अखराजात अदा करने की जिम्मेदारी ली है। दुरुस्त है, मैंने कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। क्यों? उसने अपनी चमकीली नज़रें मुझ पर गाड़ते हुए सवाल किया। ये मेरा मामला है, मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम ये बताओ बिल कितना होगा? लेकिन अगर तुम ये चाहते हो कि मैं मिसेस डिलानी को बरी कराने में कामयाबी हासिल करूं, तो फिर ये मामला भी है। हंट ने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते हुए जवाब दिया। ठहरो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। ये उस वक्त की बात है जब मुझे एक फौजदारी वकील की हैसियत से काम करते हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मुझे अपनी बदकिस्मती से एक केस में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के मिस्टर मैडिक्स के खिलाफ मुकदमे की पैरवी करना पड़ी। मैं एक ऐसे शख्स की वकालत कर रहा था जिस पर अपनी बीवी को कत्ल करने का इल्जाम था। उसकी बीवी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी हुई थी जिसका रुपया उसकी मौत पर मेरे मौक्किल को मिलना था। सरकारी वकील का केस मेरे मौक्किल के खिलाफ कुछ ऐसा ज्यादा मजबूत नहीं था। मुझे यकीन था कि मैं उसे बरी करा लूंगा, मगर ये मेरी गलत फहमी थी। जब मैडिक्स ने गवाहों के कटहरे में खड़े होकर अपना बयान देना शुरू किया और अपनी छठी हिस्स के बारे में बड़े मौसर अंदाज में ज्यूरी को बताया कि वो किस तरह एक बोगस क्लेम को पहचान लिया करता है, तो मैंने महसूस कर लिया कि ज्यूरी का रुझान मेरे मौक्किल के खिलाफ होने लगा है। उसने अपने बयान से ज्यूरी के जहन में इतना शुबा पैदा कर दिया कि मेरे मौक्किल को मौत की सजा सुना दी गई। इसके बाद अपने तवील दौरे वकालत में मुझे मजीद 3 मरतबा मैडिक्स का सामना करना पड़ा और हर मरतबा उसके हाथों शिकस्त उठानी पड़ी। नतीजा ये कि अब मुझे इस हकीकत का एतराफ़ करना पड़ा है कि वो एक बेहतरीन गवाह है और ऐसे तरीके पर गवाही देना जानता है कि ज्यूरी को किसी भी पॉइंट पर अपना हमख्याल बना सके। एक ऐसे मुजरिम के लिए जिस पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया हो, मैडिक्स का वजूद ऐसा ख़तरा है जिससे कोई पनाह नहीं मिल सकती। मैडिक्स मुझे हर केस में शिकस्त देने में इसलिए कामयाब हो सका कि हर केस में वो हैरत अंगेज तौर पर दुरुस्त होता था। उसकी अजीबोगरीब छठी हिस्स अब तक किसी एक केस में भी गलत साबित नहीं की जा सकी है। वो अब तक 11 आदमियों और 5 औरतों को मौत की कुर्सी पर बिठा चुका है और इस बात ने उसे इतनी शोहरत दी है जिसका तोड़ करना करीब करीब नामुमकिन है। अवाम, प्रेस और ज्यूरी के लोग जानते हैं कि जब कभी वो सरकारी वकील के साथ किसी मुकदमे में पेश होता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि जिस फर्द पर इल्ज़ाम आयद किया गया है वो वाकई मुजरिम है। हंट ने एक लम्हे के लिए मेज़ पर अपनी उंगलियां बजाते हुए मेरी तरफ गौर से देखा। वो अब तक इसी वजह से गलत साबित नहीं किया जा सका है कि वो जो कुछ कहता है दुरुस्त कहता है। इस केस में वो कहता है कि डिलानी को कत्ल किया गया है, जिसका मतलब है कि उसे वाकई कत्ल किया गया है।
جب میں کسی ملزم کی وکالت کرتا ہوں تو میرا کام یہ ہے کہ اسے اس الزام سے بری کراؤں جو اس پر عائد کیا گیا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس نے واقعی وہ جرم کیا ہے یا نہیں، یہاں تک کہ یا تو اسے آزاد کرا لوں یا پھر اسے سزا ہو جائے۔ یہ سب باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس مرتبہ مجھے میڈکس کو غلط ثابت کرنا ہے تو اس کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مجھ سے کسی معاملے میں کوئی جھوٹ نہ بولا جائے، کوئی بات نہ چھپائی جائے۔ جو کچھ تم مجھے بتاؤ گے وہ اس کمرے کی دیواروں سے باہر نہیں جائے گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم کیا بتانا چاہتے ہو کیا نہیں۔ اگر تم اسے بتانا چاہتے ہو تو تمہیں کوئی ایک بات بھی چھپا کر نہیں رکھنی ہوگی، کسی ایک بات میں بھی جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ ایک بات اور، تم مجھے سب کچھ بتا دو، پھر بھی میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں اسے ضرور بچا لوں گا۔ میں اب تک 3 مرتبہ میڈکس کے ہاتھوں زک اٹھا چکا ہوں اور اس مرتبہ اسے شکست دینے کا تہیہ کر چکا ہوں، اس لیے ظاہر ہے کہ میں اپنی کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مسز ڈیلانی نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہے یا نہیں، مگر میں اپنے جسم و جان کی تمام صلاحیتوں سے یہ ضرور ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میڈکس بھی غلطی کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ بھی میں اس کا طلسم توڑنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر کوئی جوری اس کی باتوں پر اس طرح آنکھ بند کر کے ایمان نہیں لایا کرے گی جس طرح پہلے کی جیوریاں لاتی رہی ہیں، اور یہ بات میرے آئندہ مقدموں کے لیے ایک نیک فال ثابت ہوگی۔ چنانچہ اگر تم کچھ چھپا رہے ہو تو یہ موقع ہے کہ اس کا بلا کم و کاست اظہار کر دو۔ میں صرف 3 سیکنڈ کے لیے ہچکچایا اور پھر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اسے ساری داستان کہہ سنائی، اس وقت سے لے کر جب میں پہلی مرتبہ گلڈا سے ملا اور اس وقت تک جب میں نے آخری مرتبہ اسے پہاڑی سڑک پر کار میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے کوئی ایک بات بھی اس سے چھپا کر نہ رکھی، اور جب میں اپنی بات ختم کر چکا تو بڑا سکون محسوس کر رہا تھا۔ ہرن خاموشی سے میری کہانی سنتا رہا۔ اس کی نظریں میز پر رکھے ہوئے ایک پیپر ویٹ پر جمی ہوئی تھیں، مگر ذہن پوری طرح میری باتوں کی طرف متوجہ تھا۔ جب میں سب کچھ بتا چکا تو وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور ادھر ادھر ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ پتلون کی جیبوں میں تھے اور چہرہ پہلے سے بھی زیادہ زرد نظر آ رہا تھا۔ اس شخص کی چھٹی حس انسانی سمجھ سے بالا تر کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ اس نے ٹہلتے ہوئے کہا، مگر گلڈا نے دلانی کو قتل نہیں کیا، اس نے خودکشی کی ہے۔ میں نے احتجاج کیا، یہ تمہاری بدقسمتی تھی کہ تم ایک ہوشیاری سے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ ہنٹ نے جواب دیا، یہ صریحاً قتل ہے، اور میڈکس نے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر اسے بہت پہلے پہچان لیا۔ جو کچھ تم نے مجھے بتایا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر یہ عدالت کے سامنے آ جائے تو مسز ڈیلانی کے لیے موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ سرکاری وکیل ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ڈیلانی عادی شراب نوش تھا۔ وہ اس ملازمہ کے ذریعے جو وہاں کام کرتی تھی یہ ثابت کرے گا کہ ڈیلانی صبح سے جو پینا شروع کرتا تھا تو رات تک پیتا رہتا تھا۔ وہ ثابت کرے گا کہ مسز ڈیلانی نے اس کی شراب میں سائنائڈ ملا دیا جس نے ڈیلانی کو فوراً ختم کر دیا۔ اب جبکہ تم گلاس پانے کی داستان لے کر سامنے آئے ہو، سرکاری وکیل یہ موقف اختیار کرے گا کہ مسز ڈیلانی نے گلاس کو دھو کر اور اس میں ایک مرتبہ بغیر زہر کی وسکی انڈیل کر اور پھر خالی کر کے ڈیلانی کے قریب ڈال دیا تھا۔ تم نے غیر شعوری طور پر گلاس اٹھا کر اور اسے کچن میں رکھ کر مسز ڈیلانی کا قتل کا منصوبہ بگاڑ کر رکھ دیا، ورنہ وہ ٹی وی سیٹ کا بیک کور کھول کر اور لوہے والا اسکرو ڈرائیور ڈیلانی کے قریب ڈال کر یہ دکھانا چاہتی تھی کہ وہ بجلی کے کرنٹ سے مرا ہے۔ اس طرح وہ انشورنس پالیسی کی رقم وصول کرنا چاہتی تھی۔ ایسی صورت میں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ تم اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے تو میں مسز ڈیلانی کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اسے بری کرانے کے لیے مجھے یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار اور چاہنے والی بیوی تھی، اور چونکہ وہ دیوالیہ ہو گیا تھا اور اس کی بیوی نے اسے چھوڑ کر جانے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے مایوس ہو کر اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ حقیقت بھی یہی ہے، واقعات یقینی طور پر اسی طرح پیش آئے ہوں گے، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ یہ ابھی دیکھنا باقی ہے، ہنٹ نے جواب دیا۔ بہرحال اب تم یہ معاملہ میرے ہاتھ میں چھوڑ دو۔ سب کچھ اس پر منحصر ہے کہ پولیس یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں کہ تم دونوں کے درمیان تعلقات قائم تھے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو یہ تم دونوں کے لیے بہت برا ہوگا، اور اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی تب مسز ڈیلانی کے رہا ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر وہ مجرم ثابت بھی ہو گئی تب بھی اسے موت کی سزا نہیں ہو سکے گی، زیادہ سے زیادہ 10 سال جیل کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے تم کوئی ایسی حماقت مت کرنا کہ پولیس کے پاس جا کر گھبراہٹ میں ان تمام باتوں کا اعتراف کر لو، اس سے اسے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، الٹا تم جیل میں نظر آؤ گے، سمجھ گئے؟ سمجھ گیا۔ تمہاری فیس کا کیا ہوگا؟
میرا مطلب ہے تم ابھی لینا چاہتے ہو یا بعد میں؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے پوچھا۔ ابھی نہیں، مقدمہ ختم ہونے کے بعد جب حالات ٹھنڈے پڑ جائیں تب تم مجھے فیس ادا کر سکتے ہو، ہنٹ نے جواب دیا۔ ابھی تو میں عوام کو اور پولیس کو یہ تاثر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے اس مرتبہ میڈکس کے غلطی پر ہونے کا اتنا یقین ہے کہ محض اسے غلط ثابت کرنے کے لیے میں کسی فیس کے بغیر مسز ڈیلانی کی پیروی کرنے پر تیار ہو گیا ہوں۔ پولیس والے میری اور میڈکس کی گزشتہ جھڑپوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، وہ اس بات کی اچھی طرح تشہیر کریں گے اور جوری بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گی۔ تم اب سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، میں آج سپیر مسز ڈیلانی سے گفتگو کر لوں گا۔ میں اپنے کیبن واپس آ گیا۔ مقدمے کے فوراً بعد مجھے ہنٹ کو دینے کے لیے $5000 کا انتظام کرنا تھا، اور یہ رقم فراہم کرنے کے لیے مجھے اپنی ایک ایک چیز فروخت کرنی پڑے گی، بینک میں موجود تمام جمع شدہ پونجی شامل کرنی ہوگی، تب کہیں جا کر یہ بوجھ اترے گا۔ دوسرے الفاظ میں بالکل خلاص ہو جاؤں گا۔ مجھے گلین کیمپ چھوڑ کر کہیں اور جانا پڑے گا، اور چونکہ میں اپنا کاروبار شروع کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گا، اس لیے مجھے کہیں ملازمت تلاش کرنی پڑے گی۔ صورتحال کا پیشگی اندازہ لگانے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ ابھی سے میں اس کمپنی میں اپنی درخواست بھیج دوں جہاں میں اکثر و بیشتر اپنے بنائے ہوئے سیٹ فروخت کرتا رہا ہوں۔ یہ فرم میامی میں تھی اور مجھے امید تھی کہ وہ شاید میرے لیے کوئی مناسب جگہ نکال سکیں۔ اس کے بعد چونکہ میرے پاس سوائے انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں رہ گیا تھا، اس لیے میں صبر سے انتظار کرنے لگا۔ میری شدید خواہش تھی کہ میں گلڈا کو کم سے کم ایک خط ہی لکھ دوں، مگر میں اس کی ہمت نہیں کر سکا۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ میرے دل و دماغ پر اسی طرح چھائی ہوئی تھی، اور میں اکثر راتوں کو بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے یہ سوچا کرتا تھا کہ پتہ نہیں گلڈا میرے بارے میں اب کیا خیال رکھتی ہے، کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔